بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ السلام علیکم طفیہ علی علیہ السلام مدد۔ میں مذہب آل محمد کا طالب علم سید عاشق بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں تمام مومنین یقیناً خیریت سے ہوں گے۔ تمام عالم اسلام محبان محمد و آل محمد اور بالخصوص حضرت ولی العصر امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ظہور پر نور کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین و سامعین، عربستان کا علاقہ جو تقریباً 1300 سے 1600 میل لمبا اور 600 میل چوڑا علاقہ ہے، یعنی متحدہ جرمنی اور فرانس سے 4 گنا زیادہ اور متحدہ ہندوستان سے 1/3 کم ہے۔ یہ علاقہ ابتدا ہی سے مختلف ادیان و مذاہب کا گہوارہ رہا ہے۔ بہت سے ادیان و مذاہب نے اسی خطے میں جنم لیا اور بہت سوں کا یہی مدفن ہے۔ اس علاقے کی نمایاں تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تاریخ اسلام کی وہ ہستی کہ جنہوں نے نمرود جیسے ظالم و جابر کے سامنے کلمہ توحید بلند کیا، بت شکن کہ جس نے اتنے ظالم و جابر کی حکومت میں بت توڑے، اور اسی جرم میں آپ کو نمرود نے 9 میل لمبی آگ میں پھینکوایا، لیکن اللہ نے اپنے خلیل کو بردم و سلامت کی چھینٹوں سے آگ کو گلزار کر کے بچا لیا۔ آپ کی کمالات اور کردار کو دیکھ کر جناب سارہ بنت حاران نے آپ کو پیغام عقد بھیجا، اور یہیں سے نبوت کے کمالات دیکھ کر پیغام عقد بھیجنے کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام ابتدا سے بابل میں رہے اور وہاں سے آپ نے کنعان ہجرت کی۔ جب کنعان میں قحط پڑا تو وہاں سے آپ مصر تشریف لے گئے۔ جب آپ کو فرعون مصر کے سامنے لایا گیا تو اس نے جناب سارہ کو دیکھا اور ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے یہ التجا کی کہ اگر آپ اپنے پروردگار سے مجھے معافی دلا دیں تو میں آئندہ یہ عمل نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، پس دعا مستجاب ہوئی۔ آپ کے کردار اور کمالات کو دیکھ کر فرعون مصر نے اپنی ایک بیٹی آپ کی خدمت میں پیش کی، جن کا نام جناب ہاجرہ ہے۔ بی بی سارہ کے ساتھ ایک عرصہ گزارنے کے بعد جب آپ کو اولاد جیسی نعمت نصیب نہ ہوئی، تب آپ نے جناب ہاجرہ سے عقد فرمایا، اور اللہ نے جناب ہاجرہ کے بدن سے آپ کو ایک فرزند سے نوازا کہ جن کا نام جناب اسماعیل علیہ السلام ہے۔ جب 90 سال کی عمر میں جناب سارہ پہنچی تو اللہ نے انہیں بھی ایک بیٹا عطا کیا جن کا نام جناب اسحاق ہے۔ ناظرین، جناب ہاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے جناب ابراہیم لے کر حجاز آئے، اس مقام پر کہ جہاں اللہ کا گھر بیت اللہ کعبہ موجود ہے۔ بے آب و گیا صحرا میں بے یار و مددگار اپنے اللہ کے حکم سے جناب ابراہیم نے اپنی بیوی اور بچے کو تنہا چھوڑ دیا۔ جب بچے پر پیاس کا غلبہ ہوا، شدت پیاس بڑھنے لگی، تو ماں اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتی رہی کہ اسی اثناء میں بی بی ہاجرہ نے دیکھا کہ جناب اسماعیل نے اپنی ایڑیوں کو رگڑا، اور جیسے ہی ایڑیوں کو رگڑا تو ان میں سے ایک چشمہ جاری ہوا جسے زمزم کہا جاتا ہے۔
ایک عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے سے ملنے کے لیے جب واپس سرزمین حجاز آئے تو اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم قربانی کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بابا آپ اللہ کے حکم کی اطاعت کیجیے، بے شک آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل کو ساتھ لیا اور بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی، لیکن مشیت الہی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور اسماعیل کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں یہ اثار و قربانی کا سلسلہ یوں ہی چلتے چلتے جناب عبد مناف، ان سے جناب ہاشم اور حضرت عبد المطلب تک پہنچا۔ حضرت عبد المطلب نے نظر کی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کرے تو میں ایک بیٹا اپنے اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ بس نظر پوری ہوئی اور قربانی کرنے کا وقت آیا تو قرعہ ڈالا گیا، جس میں حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ پہلی بار قرعہ ڈالا تو سرکار کا نام آیا، دوسری بار پھر قرعہ ڈالا گیا، تب بھی سرکار کا نام آیا۔ حضرت عبد المطلب اور جناب ابو طالب نے 100 اونٹ کا فدیہ مقرر کیا، اس طرح حضرت عبداللہ کو بچا لیا اور حضرت عبداللہ کو یہ لقب ذبی کا نصیب ہوا۔ اسی وجہ سے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن ذبیحین کہا جاتا ہے۔ ناظرین، رسول خدا فرماتے ہیں کہ میری جد حضرت عبد المطلب 5 خصوصیات کے حامل ہیں۔ پہلی خصوصیت کہ آپ نے باپ کی زوجہ یعنی سوتیلی ماں سے عقد کو حرام قرار دیا۔ دوسری خصوصیت کہ آپ نے خزانے پر خمس عائد کیا۔ تیسری خصوصیت کہ حاجیوں کی سقائیت اور سیرابی کا انتظام کیا۔ چوتھی خصوصیت کہ آپ نے انسان کے خون کا بدلہ یعنی دیت 100 اونٹ مقرر کیے۔ پانچویں خصوصیت کہ آپ نے کعبے کے ساتھ طواف مقرر کیے۔ اور انہی 5 خصوصیات کو اللہ نے جزو اسلام بنایا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے عظیم کارناموں میں سے ایک زندگی کا اہم کارنامہ کہ جب ابرہا 60,000 کا لشکر ہاتھیوں سمیت لے کر کعبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا تو سارے مکہ والے بھاگ گئے، لیکن سرکار عبد المطلب بڑے اطمینان کے ساتھ ابرہا کے پاس تشریف لے گئے۔ جب آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے جاتے ہی اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ ابرہا نے جب سرکار سے آنے کا سبب پوچھا تو تاریخ اسلام میں سرکار کے یہ الفاظ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹ واپس لینے آیا ہوں۔ تب ابرہا نے بڑے حیران ہو کے کہا کہ آپ سردار مکہ ہیں، میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ اس گھر کا مطالبہ کریں گے۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ آپ کو اونٹوں کی فکر ہے لیکن اس گھر کی فکر نہیں۔ تو سرکار عبد المطلب نے فرمایا کہ اے ابرہا، اونٹ میرے ہیں، ان کا مالک میں ہوں، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو عنقریب اسے بچا لے گا۔ ناظرین، اللہ نے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے ان الفاظ کی لاج رکھی اور ابابیل کا ایک لشکر بھیجا، جس لشکر کے ذریعے ابرہا کے لشکر کو اللہ نے فنار کیا۔ یہ واقعہ جس سال پیش آیا اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اسی سال میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے۔ یہی عام الفیل کا سال سرکار کے ظہور کا سال ہے۔
برادران اہل سنت کے نزدیک 12، جبکہ شیعان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نزدیک 17 ربیع الاول کو سرکار کا ظہور ہوا۔ اگر 12 اور 17 کی بحث سے باہر نکل کر دیکھیں تو 12 اور 17 ربیع الاول کی تاریخیں ہیں، اور ربیع الاول چاند کا مہینہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ چاند نہ تھا اور آمنہ کا چاند موجود تھا۔ سرکار فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، پھر 4,40,000 برس میرا نور مختلف حجابات میں اللہ کی تسبیح کرتا رہا۔ تخلیق آدم کے وقت نور مصطفیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، اور یوں یہ نور انبیاء کی پیشانیوں سے سفر کرتے کرتے حضرت عبد المطلب تک پہنچا۔ سرکار سے یہ نور 2 حصوں میں بٹا، ایک حصہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں اور ایک حصہ حضرت ابو طالب کی پیشانی میں۔ جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں گیا وہ بی بی آمنہ کی گود میں محمد رسول اللہ بن کر ظاہر ہوا، اور جو حصہ حضرت ابو طالب کی پیشانی میں گیا وہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں علی جن ولی اللہ بن کر ظاہر ہوا۔ ناظرین، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے 135 برس کے بعد اسی 17 ربیع الاول کو ایک اور ہستی اس دنیا میں تشریف لائی، جن کا اسم گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ جی ناظرین، جس تاریخ کو رسول خدا دنیا میں آئے اسی تاریخ کو میرے مولا دنیا میں آئے ہیں۔ جو 17 ربیع الاول کو ہستیاں دنیا میں تشریف لائی، پہلی ہستی بھی صادق، دوسری ہستی بھی صادق۔ پہلی ہستی کو کافروں نے صادق مانا اور دوسری ہستی کو منافقوں نے صادق مانا۔ یعنی 17 ربیع الاول تاریخ اسلام کا وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ نے صداقت کو معراج بخشی۔ ناظرین، مذہب محمد و آل محمد یہ کسی کے افکار کا مذہب نہیں بلکہ خدائی اخبار کا مذہب ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ خبروں کی صداقت کا دار و مدار مخبر کی صداقت پر ہوتا ہے۔ مذہب جتنے بھی ہیں، سچا مذہب وہ ہے کہ جس مذہب کا اصول بتانے والا نبی صادق ہو اور تشریح و تفصیلات بیان کرنے والے امام صادق ہوں۔ آخر میں 2 مصرے عرض کرنا چاہوں گا کہ کرم کی بارش برس رہی ہے، شرافتوں کا نزول ٹھہرا۔ کرم کی بارش برس رہی ہے، شرافتوں کا نزول ٹھہرا، ہے وہ بھی صادق ہیں یہ بھی صادق، صداقتوں کا نزول ٹھہرا۔ ایک بار پھر تمام عالم اسلام محبان محمد و آل محمد کو اور بالخصوص حضرت ولی العصر امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں صادقین کے ظہور کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام یا علی علیہ السلام مدد۔